نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حج کورس کا آج دوسرا دن ہے۔ کل آپ کے سامنے حج کے متعلق بنیادی معلومات پیش کی گئی تھیں۔ آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم حج کا دوسرا حصہ پیش کرنا چاہیں گے، جس میں انسان جب یہاں سے اپنے وطن سے مکہ مکرمہ کے لیے سفر کرتا ہے تو آگے جا کر اس نے کیا کیا سر انجام دینا ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں آج حج کا دوسرا حصہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے حج کورس کی فائل میں شیئر کر رہا ہوں۔ آج حج کورس کا حصہ دوم ہے۔ دیکھیے، کل ہم نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے 2 چادریں لے لینی ہیں۔ آپ کے پاس 2 چادریں ہوں، ایک چادر آپ کو بطور تہمت اور نیچے باندھنے کے لیے، اور دوسری چادر آپ کے اوپر اڑنے کے لیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چادر اس کو بالکل آپ کھول لیجئے، اس کا ایک سرا آپ کے بائیں ہاتھ میں ہو اور دوسرا سرا آپ کے دائیں ہاتھ میں ہو۔ بائیں ہاتھ والا سرا آپ نے یوں گھما کے اپنے پیٹ کے اوپر سے گھما کے اپنے دائیں طرف اس کو رکھیں، اور بایاں حصہ بالکل اس کو سیدھا کر لیں، اس طرح۔ جب یوں کر لیں گے تو پھر دائیں طرف والا جو حصہ ہے، دائیں طرف والے اس حصے کو آپ نے پھر لے آنا ہے اپنے پیٹ کے اوپر سے باندھتے ہوئے، گویا کہ جو پہلا حصہ تھا، پہلا حصہ اس دوسرے حصہ کے نیچے آ کر وہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کو آپ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس کو اپنی کمر کے پیچھے سے گھماتے ہوئے بالکل یہاں پر مضبوط تہہ کر دیں۔ گویا آپ کا یہ جو احرام کی پہلی چادر ہوگی، جس کو آپ نے ازار کے طور پر استعمال کرنا ہے، آپ اس کو یوں باندھ لیں گے۔ ایک مرتبہ پھر غور کیجئے، چادر کو یوں کھولا، بایاں حصہ بائیں ہاتھ میں، دایاں حصہ دائیں ہاتھ میں۔ بایاں حصہ جب آپ رکھیں گے تو اس کو دائیں پہلو میں رکھیں گے، اور دائیں طرف والا حصہ اس کو فولڈ کرتے ہوئے آپ آ جائیں گے اور اپنے پیٹ کے اوپر سے کمر کے پیچھے آ کر اس کو باندھ دیں گے۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بل دے دینے ہیں، بل دے دینے سے آپ کی چادر مضبوط ہو جائے گی، اور اس طرح آپ نے جب کر لیں گے تو پھر اس کو آپ بل دیتے چلے آئیں۔ اس سے ہوگا کہ چادر آپ کی ٹخنوں سے اوپر بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ مضبوط بھی ہوتی چلی جائے گی، کمر پر مضبوطی سے ہوگی، اس سے گرنے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ نیچے والی چادر آپ نے یوں باندھنی ہے، اور یہ اوپر والی چادر آپ نے اپنے اوپر یوں دے دینی ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ احرام کی حالت میں آپ نے اپنا کندھا ننگا نہیں رکھنا، الا یہ کہ آپ جب طواف کر رہے ہوں تو طواف کے دوران اسے ننگا رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام جگہوں پر اپنے دونوں کندھے ڈھانپ کر رکھے جائیں۔ اس طرح آپ نے احرام باندھ لیا ہے۔ دوسری چیز کہ مرد حضرات اپنی جو جوتا استعمال کریں گے، جوتا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ مردوں کے پاؤں کے یہ حصے جو آپ کو تصاویر میں نظر آ رہے ہیں، یعنی یہ حصہ سب سے پہلے یہ حصہ دیکھ لیں، یعنی آپ کی پاؤں کی ابھری ہوئی جو ہڈی ہے وہ والا حصہ، یہ والا، اس حصے کے ساتھ ساتھ جو نیچے کی طرف دائیں طرف بھی اور باہر بھی دونوں طرف کا یہ حصہ، یہ ٹوٹلی حصہ آپ کا کھلا ہونا چاہیے۔ ایک تو اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا اس کا خیال رکھیں کہ یہ جو حصہ ہے، یعنی ابھری ہوئی ہڈی سے لے کر آپ کے پاؤں کی انگلیوں کی جڑوں کی طرف یہ جو ایریا ہے، یہ حصہ بھی کھلا ہونا چاہیے۔ گویا پاؤں کے فرنٹ میں آپ نے جو چیز کھلی رکھنی ہے، نمبر 1 ابھری ہوئی ہڈی اور اس کے دائیں اور بائیں کے حصے، نمبر 2 ابھری ہوئی ہڈی سے لے کر آپ کے پاؤں کی انگلیوں کی جڑوں کے درمیان کا جو ایریا ہے، یہ بھی آپ کا کھلا ہونا چاہیے، یہ بھی آپ کا ایریا کھلا ہونا چاہیے۔
नंबर 3, ये जो आपकी एड़ी है, एड़ी में ये टखने भी आपके नंगे होने चाहिए, और टखनों के दरमियान जो बैक पर ये जो बून है और आपकी जो हड्डी है, ये एरिया यानी एड़ी और ये जो पिंडली है, इसके दरमियान जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भी इंसान का नंगा होना चाहिए। गोया मर्दों के पाँव में जूती पहनने का जो अंदाज है वो यूं हो कि ये वो हिस्से जहां पर सुर्ख कलर किया गया है, ये हिस्से पाँव के बिल्कुल खुले होने चाहिए, बाकी एरिया को आप छुपा सकते हैं। इसके लिए जो कैंची चप्पल इस्तेमाल होती है, ये बहुत ही उम्दा है, इसमें ये सारे मकासद इंसान के पूरे हो जाते हैं, जिसमें एहराम के जूते की वजाहत हमने पेश कर दी है। जहां तक औरतों के लिए एहराम बांधने का तरीका है, तो औरतों के लिए किसी खास किस्म के एहराम की जरूरत नहीं है, उनके लिए वही एहराम काफी है और वही कपड़े काफी हैं जो उन्होंने पहने हुए हैं। मामूल के कपड़े औरतें पहने रखें और उन्हीं कपड़ों को बतौर एहराम इस्तेमाल करें। ख्वातीन के लिए जूते का भी कोई खास मसला नहीं है, बल्कि वो जिस किस्म के जूते पहनना चाहें वो पहन सकती हैं, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। नंबर 4, जिस किस्म का जूता पहनना चाहें, जिस किस्म के कपड़े पहनना चाहें, शरीय उसूलों के मुताबिक ख्वातीन अपना पूरा जिस्म ढांक कर रखें। अलबत्ता एक बात का बतौर खास एहतमाम करें कि चेहरे का पर्दा तो करें, लेकिन चेहरे को इस तरह न ढकें कि कपड़ा उनके चेहरे को लगे, बल्कि इस तरह उन्हें पर्दा करना चाहिए कि उनका जो कपड़ा है, उनका कपड़ा उनके चेहरे से थोड़ा दूर हटे। इसके लिए मुस्तकिल तौर पर एक हैट मिलती है, एक टोपी मिलती है, खातून उसको पहन ले। उस टोपी के आगे बिल्कुल एक ना जच्छा सा बना हुआ होता है, उसके ऊपर कपड़ा लगा होता है, उस कपड़े के जरिए पर्दा भी हो जाएगा और वो कपड़ा खातून के चेहरे से हटा हुआ भी होगा। इसलिए इस तरह का उनको चाहिए कि कपड़ा इस्तेमाल करें। बाकी इसके अलावा जहां तक जेवरात पहनने की बात है, खातून कोई जेवर पहनना चाहे, अंगूठी है, कानों में बालियां हैं, नथ है, रिंग्स हैं, ये पहनना चाहे पहन सकती है। दस्ताने पहनना चाहे पहन सकती है, मोजे पहनना चाहे पहन सकती है, बंद जूता पहनना चाहे, सर पर रुमाल, ये चीजें जो करना चाहे वो बिल्कुल कर सकती है, इसमें किसी किस्म की कबाहत नहीं है। तो सर पर रुमाल रखना चाहे सर पर रुमाल रख सकती है, जो भी हो, मतलब ये कि अपने आप को खूब ढांपे, लेकिन चेहरे पर उसके पर्दा होना चाहिए और वो पर्दे का कपड़ा उसके चेहरे को लगना नहीं चाहिए। एक बात ये भी समझ लें कि देखिए, वहां पर खवातीन अमूमन काले कलर का बुर्का पहनती हैं अमूमन, इसलिए जब बहुत ज्यादा भीड़ हो तो कोई मर्द अपनी बीवी को पहचान नहीं सकता, कोई खातून वहां पर खास ऐसे निशान से पहचानी नहीं जाती, क्योंकि सबके बुर्के तकरीबन एक जैसे होते हैं। इसलिए ऐसे मौके पर खवातीन अगर चाहें तो बेहतर यह है कि उनको अपने बुर्के पर कोई रिबन बना लेना चाहिए, कोई फूल बना लेना चाहिए, वहां पर किसी खास रंग का रुमाल इस्तेमाल कर लें, वो अपने कपड़ों के ऊपर होना चाहिए, ताकि दूर से ही आपका महरम उस फूल को, रिबन को और खास रंग के रुमाल के जरिए आपको पहचान सके। इतने ज्यादा हुजूम में बाज मर्तबा एक दूसरे से लोग बिछड़ जाते हैं, तो जरूरी है कि इसमें इस किस्म की खास निशानी इंसान को लगानी चाहिए, जिससे वो एक दूसरे से जुदा ना होने पाए, बल्कि बड़े सही तरीके से एक दूसरे को पहचान सके। तो औरतों के एहराम का ये तरीकाकार है। हमने यहाँ एक बात ये अर्ज की है कि औरतों का जो चेहरा है वो चेहरे का पर्दा तो करें, अलबत्ता कपड़ा चेहरे को न लगे, उसके लिए खवातीन इस किस्म का हैट इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देखिए जरा,
اس قسم کا ہیٹ اگر خاتون استعمال کر لے، اس میں پردے کا پردہ ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس عورت کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو اس قسم کا ہیٹ عام طور پر ان دکانوں سے مل جاتا ہے جہاں پر حاجی صاحبان یا عمرہ والے حضرات کا سامان میسر ہوتا ہے، تو وہاں سے خواتین اس قسم کا ہیٹ خرید لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے دونوں کام سہولت سے جاری رہیں گے۔ خواتین کے لیے مزید چند اہم ہدایات ہیں، وہ یہ کہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں۔ اگر کوئی خاتون بغیر محرم کے سفر کرتی ہے جو شرعی سفر سے زیادہ ہے، شرعی سفر کرتی ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہے تو وہ بغیر محرم کے اس قسم کے شرعی سفر نہ کرے، شرعی مسافت والے سفر نہ کرے۔ تو اگر محرم ساتھ ہے تو بہت اچھا، محرم ساتھ نہیں ہے تو بلا وجہ کسی کے ساتھ گروپ میں جانا، یہ اس سے احتراز کرنا چاہیے خاتون پر۔ تو محرم کا خرچ نہ ہونے کی صورت میں حج ہی فرض نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس مشقت میں انسان بالکل نہ ڈالے۔ نمبر 2، بچوں کے حوالے سے بھی چند ہدایات ہیں کہ اگر آپ کے پاس 7 بچے ہیں اور بچے آپ سے جدا نہیں ہو رہے اور آپ ان کو ساتھ لے جانا ناگزیر سمجھ رہی ہیں تو ساتھ لے جا سکتی ہیں، البتہ حرم کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس رش میں اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے اور بچوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو اس رش میں اگر بچوں کو ساتھ لے ہی جانا ہے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی خیال کے ساتھ بچوں کو اپنے پاس رکھیں۔ اس کے لیے مستقل چھوٹے چھوٹے بیلٹس ملتے ہیں، بچوں کو بازو میں لگا دیں، ان کے کمر میں لگا دیں اور اس بیلٹ کو اپنے ساتھ باندھ لیں۔ اس طرح بچہ اپنے کھیل کود کے دوران دائیں بائیں چلا بھی جائے تو پھر وہ زیادہ دور نہیں جاتا، آپ کے وہ پاس ہی رہتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ چونکہ حرم کا ماحول ہے، اگر بچہ بہت چھوٹا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ آپ بلڈنگ پر چھوڑ جائیں، اور اگر وہاں ایسا کوئی نہ ہو تو بچے کو ساتھ لے جائیں، لیکن اس کو پیمپر وغیرہ پہنانا اور اس کے کھانے پینے کا نظم رکھنا۔ بہتر تو یہ ہے کہ گھر چھوڑ جائیں، اگر لے جاتی ہیں تو لے جاتے ہوئے ان چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات عرض کر دی تھی کل کہ اگر کسی خاتون کو مینسز شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اس دوران اپنا احرام باندھ لے، البتہ جب مکہ مکرمہ پہنچے گی تو بیت اللہ نہ جائے، بلکہ یہ خاتون اپنی بلڈنگ پر رہے، جب ایام سے پاک ہو جائے گی، نہا دھو لے گی، تو اس وقت اس خاتون کو چاہیے کہ اپنے عمرہ کرے یا اپنے حج کی ترتیب بنائے۔ یہ خواتین کے لیے بہت اہم ہدایات تھی، انہیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے ایئرپورٹ کا مرحلہ اور پرواز میں سواری، اس پر کل بھی ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، آج مزید کچھ باتیں ٹیکنیکلی حوالے سے ہیں جو کرنا بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں جب آپ داخلہ کریں گے، آپ اندر جائیں گے تو آپ کی سامان کی اور خود فرد کی مکمل تلاشی لیتے ہیں، اس لیے اپنے ساتھ کسی قسم کی ایسی چیز ہرگز نہ لے جائیں کہ جو چیز آپ کے لیے آپ کی جان، آپ کے مال اور آپ کے سفر میں مشکل کا باعث ہو۔ خصوصی طور پر منشیات کی جو پولیس ہوتی ہے اس کی جانب سے تلاشی سخت ہوتی ہے۔ اپنا سامان جو آپ کو پتا ہے کہ یہ سامان میرا ہے، آپ اس سامان کو تو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن ایسا سامان جو آپ کا نہیں ہے، ایئرپورٹ پر کسی نے کہا کہ یہ بیگ پکڑ لیں، اگلی لائن میں آپ سے لے لیتا ہوں، میرے پاس سامان زیادہ ہے، ہرگز یہ رسک نہ لیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی دوسرے کو سامان دیتے ہیں اور وہ بیگ یا وہ ہینڈ کیری لے کر آگے گیا، تلاشی ہوئی تو وہ اسی کے نام آ گیا۔ اب اس طرح کا مسئلہ جب ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ابتدائی سے اپنے آپ کو اس طرح درست کر کے جائیں اور کسی کے سامان کو آپ اٹھانے کی ہرگز زحمت گوارا نہ کریں۔ وہاں پر جب آپ جائیں گے چیکنگ بھی ہوتی ہے، اس کے بعد سامان ری پیک ہوتا ہے، ایک کاغذ لگایا جاتا ہے، یہ اس کی اخراجات آپ ہی نے برداشت کرنے ہیں۔ وہاں پر انتظام ہوتا ہے، آپ کے بیگ کو وہ مکمل طور پر ری پیک کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ نے وہاں پر
इंतजामिया से राब्ता करना है ताकि दरमियान में कहीं पर अगर आपका बैग को कुछ खतरा होता है तो इस किस्म की पैकिंग से उसको हिफाजत मिलती है। बोर्डिंग का हुसूल और लगेज को अमला के हवाले करना, ये उसके बाद का मरहला है। आप बोर्डिंग वसूल करें, आपका जो लगेज और सामान है अमला के हवाले करें, वो फिर अपनी तरतीब से उसको जहाज के अंदर पहुंचा देंगे। इमिग्रेशन, इसमें भी आपने जो है वो अपना किरदार अदा करना है और ताउन करना है आपने वहां की इंतजामिया के साथ। नए नए अफराद होते हैं, इसलिए बाज मरतबा कुछ सख्त बातें भी एक दूसरे से हो जाती हैं, इससे एतराज करना चाहिए। इसके बाद एक आखिरी तलाशी होती है और ये जामे तलाशी होती है। इसमें आपके हाथ में घड़ी है, उसको भी उतार के रखना होता है, मोबाइल है उसको भी आपने रखना है, आपके अंदर पैसे हैं, पर्स है, जो चीज भी है। तो इसलिए आप देख लीजिए अपने साथ कोई चाकू, अपने साथ कोई शीशा, अपने साथ कोई पिन, अपने साथ कोई इस किस्म की कट वाली चीजें, ये आप साथ न ले जाएं, आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बन सकता है। जब आप लाउंज में चले जाएंगे तो आप वहां पर बैठने की जगह मौजूद है, वहां पर बेंचेस मौजूद हैं, वहां पर आप बैठें और अपनी परवाज का इंतजार करें। आप जब वहां पर तशरीफ रखेंगे आपको पता हो कि मेरी परवाज और मेरे जहाज का नंबर क्या है और साथ साथ ये कि उसका वक्त क्या है। तो वहां पर जो भी जहाज परवान भरता है उससे पहले बता दिया जाता है कि उस परवाज में सवार होने वाले मुसाफिर फुला जगह पर आ जाएं। बस वहां जब आप पहुंचेंगे जहाज करीब आएगा और आप उसमें सवारी करते चले जाएंगे, आप उसमें सवार होते चले जाएंगे। जहाज में सवार हो जाइए और सवार होने के लिए अपने आप को संभाल लें। जहां पर आप बैठे हैं वहां आपका मोबाइल ना रह जाए, वहां आपकी टिकट ना रह जाए, वहां आपका पासपोर्ट ना रह जाए। इन चीजों को बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, ताकि ये ना हो कि आप मदीना मुनव्वरा या आप जद्दा पहुंच चुके हों और आपका पासपोर्ट और आपका सामान यहां रह जाए। इसका बहुत ख्याल करना है। जहाज में जब आप बैठेंगे तो उसमें बहुत एहतियाती तदाबीर आपने अदा करनी है। अमूमन ऐसा होता है कि जहाज जब परवान भरता है तो उस वक्त एक झटका लगता है, नए नए मुसाफिर परेशान हो जाते हैं। इसलिए परेशान ना हो, जो ही जहाज में बैठे वहां सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट को बांध लें। जब तक जहाज अपनी परवान में आ नहीं जाता उस वक्त तक सीट से न उठे और इसका खुद भी एहतमाम करें और अमले जहाज की तरफ से भी इसका एहतमाम होता है कि वो आपको आपकी सीट से उठने नहीं देते। इसलिए बहुत एहतियात करें। जब जहाज परवान भर ले और अपनी स्पीड पर चलता रहे तो फिर आप वॉशरूम जाना चाहें तो जा सकते हैं, वहां पर अमले से कोई बात करनी है वो कर सकते हैं, वगैरह अला जालिक। तो जब जहाज परवान भरता है उड़ने के लिए या वो अपनी परवाज छोड़ता है उतरने के लिए, इस दौरान अपनी सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांधा जाए। इस दौरान सीटों के दरमियान चलने फिरने से एहतराज किया जाए कि इससे जहाज अनबैलेंस हो जाता है। तो इसका बहुत ज्यादा आप हजरात ने ख्याल करना है। आप पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, किसी और मुल्क से चले गए, आप मदीना जाए तब भी वही तरतीब है। अगर आप जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो अब आपका जहाज उतरेगा। जहाज उतरने लगे तो जहाज जब नीचे जमीन के साथ उतरता है तो वहां भी एक झटका देता है।
تو जहाज आपका उतर जाएगा, आपने जहाज से उतरना है, वहां पर वेटिंग एरिया है, वहां पर आप चले जाएंगे, आपके पोलियो वैक्सीन या तो पिलाया जाएगा या आपका जो कार्ड आपको अपने मुल्क से मिला है, जो आपका पोलियो वैक्सीन के कतरे आपको पिलाए जाएंगे, या आपका कार्ड जो पाकिस्तान से बना है, हिंदुस्तान से बना है, बांग्लादेश से बना है, किसी और मुल्क से बना है, वो आपकी चेकिंग होगी, इमिग्रेशन होगी, एंट्री होगी, वहां पर आपके आंखों का जो है वो मुआयना किया जाएगा, और जिस तरह इंसान अंगूठे लगाता है, फिंगरप्रिंट्स, इस तरह आपका आई प्रिंट लिया जाएगा और आपको आपके हाथ में कार्ड थमा दिया जाएगा, आपका पासपोर्ट, और आपको कह दिया जाएगा कि अब आप बाहर जा सकते हैं। जब बाहर आए आप, तो बाहर जद्दा एयरपोर्ट में बड़ी बड़ी छतरियां मौजूद हैं, उनके नीचे आपको पता चल जाएगा कि आपका सामान किस छतरी के नीचे है, वहां आप तशरीफ लाएं, अपने अपने सामान को देखें। आगे गाड़ियां मौजूद होंगी जो आपको वहां से लेकर मक्का मुकरमा में ले जाएंगी। क्योंकि आपका इतना लंबा सफर हुआ है, तो वहां एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां के जो अफराद और अमला हैं आपको खाने पीने की अशिया भी देंगे, जिसमें आपको डबल रोटी भी मिल सकती है, आपको फल और फ्रूट भी मिल सकता है, जूस भी मिल सकता है, और जमजम का पानी भी मिल सकता है, तो उसे आप इब्तदाई तौर पर पी लीजिए। ये कुछ चीजें हैं, आपका सामान दिया जाएगा, तलाशी होगी, एयरपोर्ट से बाहर आमद है, बस में सवार होकर आपने मक्का की जानिब रमा दमा हो जाना है। आप मक्का मुकरमा में पहुंच गए। जब आप मक्का पहुंचते हैं तो उससे पहले करीब आने लगे तो शौक और ज़ौक के साथ तलबिया पढ़िए, और इस शहर की अजमत को, इस शहर की इज्जत को अपने दिल में बिठाते हुए इस शहर में दाखिल हों। जो आपकी रिहाइश गाह होगी, आपकी गाड़ी आपको रिहाइश गाह में पहुंचा देगी। वहां जाकर आपने वुजू करना है, वुजू हो सके तो बहुत अच्छा, वगरना आपने गुस्ल करना है। यहाँ एक दो बातें हम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहेंगे। वो ये कि देखिए, आप तशरीफ ले गए, आपने अपनी रिहाइश गाह पर अपना सामान रख दिया, लेकिन बाज अफराद ऐसे होते हैं कि फौरन उन्होंने सामान रखा और बैतुल्लाह की तरफ चले गए। वहां जब जाते हैं तो बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, तवाफ के दौरान एक या दो चक्कर लगाते हैं, उसके बाद वो बैठ जाते हैं, वो इंतहाई थके होते हैं। आपने 5-7 घंटे का, कई ममालिक से सफर 10 घंटे का हुआ, आपने 10 घंटे मुसलसल सफर किया। सफर करने के बाद आप फिर आ जाते हैं वहां एयरपोर्ट पर, वहां भी 2-2.5 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे लग गए। वहां से फिर आपने सफर किया, 3-4 घंटे वो लग गए। तसलसल के साथ एक शख्स 15 से 20 घंटे सफर करे, आराम ना करे और फौरन वो बैतुल्लाह चला जाए, तो 2-3 चक्कर लगाने के बाद ये शख्स फिर जल्द ही थक जाता है, और बाज मर्तबा ऐसा सख्त बुखार आता है कि वो उम्रा करने पर भी कुदरत नहीं रखता। इसलिए इस हवाले से हमारा मशवरा ये होगा कि जब आप अफराद पहुंच जाते हैं मक्का मुकरमा में, तो थकावट है और सफर लंबा है, बेहतर यह है कि वहां आप होटल में खाना खाएं, खाना खाकर कुछ देर आराम करें, 1 घंटा 2 घंटा आप सोएं, आराम करें। जब बिल्कुल ताजा दम हो जाएं तो ताजा दम होकर आप बैतुल्लाह जाएं और बैतुल्लाह में आप उम्रा करें। यहां मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, देखिए, आपका ये सफर हज का सफर है। हज में 3 किस्मों का हज था, हज इफराद, हज तमत्तो और हज क़िरान। आमतौर पर लोग हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो ये है कि आपने अपने शहर से या आपने मिकात आने से पहले पहले जब एहराम बांधा है, तो एहराम बांधते हुए आप नियत करेंगे पहले उम्रा के एहराम की, ऐ अल्लाह, मैं उम्रा के एहराम की नियत करता हूं, इसको मेरे लिए आसान फरमा और इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। एक बंदा जब अपने शहर से, अपने शहर की एयरपोर्ट से, और या जब वो
میقات کراس کر رہا ہوتا ہے تو وہاں سے جب وہ احرام باندھے گا تو حج تمتع کا طریقہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، چونکہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ حج تمتع کا طریقہ بیان کرنے کے بعد پھر ہم حج افراد اور قران بھی بتائیں گے، تاکہ اگر کوئی شخص حج افراد اور قران کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے حج افراد اور حج قران کرے۔ یہ طریقہ ہے حج تمتع کا۔ حج تمتع میں عمرہ کر لیں گے، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیں گے، پھر جب حج کے دن آئیں گے پھر احرام باندھ کر حج کر لیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ اس لیے جو شخص حج تمتع کرتے ہوئے اور حج تمتع کی نیت سے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آ کر عمرہ کر رہا ہے، عمرہ کر لے گا۔ عمرہ کرنے کے بعد پھر یہ شخص حج کے دن آنے پر حج کرے گا۔ اس لیے جو شخص مکہ پہنچ چکا ہے اور حج تمتع کا احرام باندھ کے آیا ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لے، آرام کرنے کے بعد یہ شخص پھر رواں دواں ہو جائے بیت اللہ کی طرف، تاکہ اپنا عمرہ ادا کر سکے۔ یہاں ایک دو باتیں میں مزید بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، آپ مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ پر ہیں، یہ بہت بڑی اہم ہے جو آپ کی خدمت میں ابھی پیش کی جا رہی ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں اور آپ اپنی بلڈنگ پر ہیں، تو بلڈنگ کا جو پتہ ہے اس کا پتے کا کارڈ آپ ضرور حاصل کریں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوتا بھی ہے، آپ کے پاس آپ کی بلڈنگ کا کارڈ نہیں ہے، بلڈنگ گم ہو گئی، آپ ایک دو دنوں کے بعد بلڈنگ پر پہنچتے ہیں، آپ کا سامان، آپ کے جوتے، آپ کے کپڑے، ہر چیز وہاں پر ہے۔ اس لیے وہاں اپنی بلڈنگ کا جو وزٹنگ ایریا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے افراد اور عملہ کے پاس جائیں کہ بلڈنگ کا مجھے پتہ دیں۔ اگر پتہ نہیں ہے تو کم از کم آپ ان سے لکھوا لیں کہ شارع کون سی ہے، علاقہ کون سا ہے اور یہاں پر بس کون سی آتی ہے، تاکہ آپ کو بلڈنگ کا پتہ خوب یاد ہو۔ نمبر 2، حرم تک جانے کا راستہ بھی خوب یاد ہونا چاہیے۔ وہاں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں یا بڑے بڑے شاہراہوں میں آپ بکھرتے بکھرتے حرم کا راستہ بھول نہ بیٹھیں، اس لیے گلیاں، راستہ خوب یاد ہونا چاہیے۔ عام طور پر وہاں آج کل تو یہی ہے کہ آپ کی بلڈنگ کے باہر بسیں ہیں، آدھے گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد بس کا نمبر ہے، آپ نے اسی بس میں سوار ہونا ہے، وہ چلے گی، حرم چھوڑ دے گی۔ وہاں پر آپ اپنے معمولات سر انجام دیں، واپس جب آئیں گے تو خاص موقع پر، خاص جگہ پر وہاں بسیں کھڑی ہوئی ہیں، آپ بس میں سوار ہو اور اپنی بلڈنگ پر آ جائیں۔ تو حرم تک جانے آنے کا راستہ خوب یاد کریں۔ نمبر 3، اگر ممکن ہو، ہر ایک شخص کے پاس موبائل موجود ہے، اگر ممکن ہو تو اپنے موبائل کے ذریعے آپ راستے کی تصاویر بھی بنا لیں، یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بعض مرتبہ راستے کی تصاویر سے انسان اپنی بلڈنگ تک پہنچ جاتا ہے۔ چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ بعض ہوٹلوں کے کمروں میں موجود تو ہوتا ہے لیکن بعض میں نہیں ہوتا۔ آپ ہوٹل والے عملے سے یہ معلوم کر لیں کہ نماز کا لیے قبلہ کون سا ہے، قبلہ رخ آپ معلوم کر لیں، تاکہ اگر کسی دن آپ بیت اللہ نہیں جا سکے تو آپ اپنی ہوٹل میں نماز پڑھ سکیں، تو بالکل سیدھے رخ میں آپ نماز پڑھیں۔ نمبر 5، یہ اہم بات ہے، ہوٹل کا عملہ، ظاہری بات ہے آپ ایک ہیں، ہوٹل کے عملے نے پوری بلڈنگ کے افراد کو سنبھالنا ہے، اس لیے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ آپ کا تعاون ہونا چاہیے، آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے، آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے ہلکی سی کوتاہی ہو گئی تو ہم عملہ کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ پانی ہلکا سا بند ہوا، ہم نے فوراً فون شروع کر دیا اور ان کی کلاس لگوانا شروع کر دی۔ تو حج کا ماحول ایسا بننا چاہیے کہ تعاون ہے، برداشت ہے، صبر ہے، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر ایک دوسرے کو کہتے رہیں کہ یہ کیسے حاجی صاحب تشریف لائے ہیں کہ انہوں نے آج آ کر عجیب و غریب باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو اس کا بہرحال بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اہم بات تو میں درمیان میں بھی عرض کرتا چلوں کہ انسان وہاں پر جب جاتا ہے، دیکھیے ہمارے ہاں پاکستان میں جو واش رومز ہیں، بیت الخلاء ہیں، بیت الخلاء جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کا طرز الگ ہے، یہ زمینی اور فرشی ہوتے ہیں، فلش، لیکن وہاں پر کموڈ کا استعمال ہوتا ہے،
تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جو بھی جانا چاہے تو وہ کموڈ کا استعمال اپنے ملک سے سیکھ لے. دیکھ لے کہ بعض مرتبہ ہمارے قرب و جوار میں کسی رشتہ دار کے گھر یا کسی ہمسائے کے گھر کموڈ لگا ہوا ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لے. کئی لوگ کموڈ کا استعمال غلط کرتے ہیں، گر جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، اور بعض کو تو ایسی چوٹ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کموڈ کے استعمال کے طریقہ کے لیے یہ ایک پکچر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار درست استعمال کا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اور یہ اس کا طریقہ غلط استعمال کا ہے. تو درست طریقہ پر انسان کو کموڈ استعمال کرنا چاہیے. اور ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہاں کموڈ کا استعمال کے لیے ممکن ہے تو بہتر ہے آپ جب واش روم میں چلے گئے آپ اپنا احرام اتاریں، اوپر والی چادر بھی نیچے والی چادر بھی، اس کے بعد کموڈ استعمال کریں. کموڈ استعمال کرنے کے بعد اپنا جسم دھو لیں تاکہ کسی قسم کا آپ کو شک و شبہ نہ ہو کہ شاید یہاں پر پیشاب لگ چکا ہو، یہاں پر گندگی لگ چکی ہو. بالکل پاک صاف ہو کر پھر آپ وضو کریں. وضو کرنے کے بعد اپنے کپڑے یا اپنا احرام باندھیں اور اس کے بعد باہر آ جائیں. تو رہائش کے متعلق یہ اہم معلومات ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حاجی صاحبان وہاں تشریف لے جائیں اور 4 دن بعد ان کو اپنی بلڈنگ معلوم ہو جائے. اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہوئے جانا چاہیے. آئیے آپ چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں، حج تمتع کرتے ہوئے آپ اپنی بلڈنگ سے آئے اور آپ بیت اللہ میں آئیں گے. بیت اللہ میں آتے ہوئے آپ کو بیت اللہ کی تصویر اور بیت اللہ میں جو وہاں پر چیزیں ہیں، وہاں پر جو مقامات ہیں، ہم وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. انہیں ذرا بغور سے بات فرما لیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس جانب یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، بیت اللہ کا دروازہ ہے. یہ حجر اسود ہے. حجر اسود اور بیت اللہ کے درمیان یہ جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں مقام ملتزم. ملتزم چمٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں. یہاں حاجی صاحبان چمٹتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں. یہ حجر اسود، یہ مقام ملتزم، اور یہ جو ایریا ہے حتیم یہ بیت اللہ سے باہر ہے لیکن اس کا حکم وہی ہے جو بیت اللہ کا ہے. اگر کوئی شخص اس حتیم میں نفل پڑھ لیتا ہے تو وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے بیت اللہ کی اور کعبۃ اللہ کی عمارت کے اندر جا کر نماز پڑھی ہے، اندر جا کر نماز پڑھی ہے. یہ مقام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ایک پتھر پر ہیں، اور یہ وہ پتھر ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی تو یہ پتھر لفٹ کا کام دیتا تھا. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت سے پیک میں وہاں پر رکھا گیا ہے. اس کے قریب 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے ہوتے ہیں. آپ مقام ابراہیم سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف یہاں آئیں گے تو آپ کو یہاں زمزم کا کنویں جہاں پر موجود ہیں تو وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. اسی طرف صفا کی پہاڑی بھی ہے جہاں سے آپ نے صفا مروہ کے چکر لگانے ہیں. اس کونے کو یہ دیکھیے، یہ جو ایک کونا ہے اس کو کہتے ہیں حجر اسود کا کونا. اس سے متصل اس طرف جو کونا ہے یہ ہے رکن یمانی. طواف جب آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کا غور سے دیکھ لیجئے کہ آپ اس جگہ پر کھڑے ہوں جہاں پر آپ کے سامنے حجر اسود ہو. یہ ایریا یعنی آپ اس ایریا کے کہیں بھی آپ ٹھہر جائیں تو آپ یہاں سے طواف سٹارٹ کریں. یہ ایریا ہے. میں اس کو بار بار جو ہے وہ ہلا بھی رہا ہوں. اچھا، اس کے لیے اگر کسی کو پتہ نہ چلے، رش بہت زیادہ ہے، نہیں پتہ چل رہا کہ حجر اسود کہاں ہے، تو بالکل حجر اسود کی سیدھ میں دائیں طرف اوپر کی جانب ایک سبز لائٹ لگی ہوئی ہے. اگر آپ کو حجر اسود نظر نہیں آتا تو پورے حرم میں وہ لائٹ نظر آتی ہے، دن کو بھی اور رات کو بھی. اس لائٹ کو آپ معیار بنا لیں، سٹینڈرڈ بنا لیں کہ یہی لائٹ ہے جہاں سے میں نے طواف شروع کرنا ہے. طواف کریں گے، ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر. جب آپ ایک چکر لگا کر یعنی آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیں اور طواف شروع کر لیں. اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو دور سے حجر اسود کی طرف رخ کریں، اپنا چہرہ بھی اور سینہ بھی، اور دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف اٹھا لیں اور ان کو اٹھا کر گویا آپ نے حجر اسود پر
اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، اس کے بعد ان ہاتھوں کو آپ بوسہ دے لیں تو یہ آپ کا استلام ہو گیا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آگے چلیے، یوں آپ نے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ کا کچھ نقشہ تھا اور اس کے کچھ حصے تھے، ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ آپ عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف، آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کے بعد آپ احرام ختم کر دیں گے، اس کے بعد آپ حج کا احرام باندھیں گے۔ یہ طریقہ کار ہم بتا رہے ہیں حج تمتع کا۔ آپ مسجد حرام میں تشریف لائیں، آپ مسجد حرام میں جب آئیں گے تو آپ وہاں بہتر تو یہی ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں۔ بیت اللہ میں کئی دروازے ہیں، مختلف، ہر ایک کے نام ہیں، ایک کا نام ہے باب السلام۔ آپ وہاں سے داخل ہوں، وہاں سے جب انٹر ہوں گے تو آپ مسجد کے اندر پہنچ جائیں گے۔ وہاں آ کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ میں اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ ابتدا کر رہا ہوں۔ اے اللہ مجھے بخش دیجئے، میرے گناہ معاف فرما دیجئے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ اب جب آپ تشریف لائیں تو یہاں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جتنی دیر بھی انسان بیت اللہ اور مسجد حرام میں رہے گا اتنی دیر کا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تلبیہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے، دروازے کے ذریعے سے انٹر ہو جائیں، برآمدے سے آگے آ جائیں، سیڑھیوں سے بھی نیچے اتر آئیں۔ اب آپ مطاف میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ کل عرض کیا تھا مطاف کسے کہتے ہیں؟ جہاں انسان طواف کرتا ہے اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں۔ گویا دروازے سے چلتے چلتے آپ کعبۃ اللہ کے قریب آ گئے، جہاں مطاف ہے، جہاں طواف کرنا ہے۔ سہولت کے ساتھ جہاں جگہ ملے راستہ سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہوں، کعبۃ اللہ پر اپنی نگاہ ڈالیں۔ یہ آپ کی پہلی نگاہ ہے جس میں آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 3 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد جو دعائیں مانگنا چاہیں آپ مانگ لیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑے، چونکہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے پہلی نگاہ پڑھتے ہوئے انسان یہ دعا مانگے، اے اللہ میں آپ سے جس وقت جو دعا مانگوں میری دعا کو قبول فرمانا، یہ دعا مانگ لے تو انشاءاللہ یہاں مانگی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اپنے گھر بار جا کر دعائیں مانگے گا وہ بھی قبول ہوں گی۔ بہرحال جو دعائیں مانگنا چاہیں مانگیں، اور یہ دعا مانگ لیں تو یہ بہت جامع قسم کی دعا ہے۔ میں دعا پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اس دعا کا اہتمام فرمائیں۔ اب آپ نے دعا پڑھ لی ہے، اس کے بعد بسم اللہ کر کر آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ دیکھیے جب آپ بیت اللہ میں گئے، فرض نماز نہ ہو رہی ہو، جماعت کا وقت نہ ہو اور نہ ہی آپ کو سنت موقدہ فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اب طواف شروع کیجئے۔ طواف کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے طواف کی نیت کریں، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما۔ آپ نے طواف کرنا ہے اور طواف سے پہلے آپ نے یہ نیت کرنی ہے۔ مرد حضرات اجتباء کر لیں۔ اجتباء کل بتایا تھا کہ دایاں کندھا ننگا کر لیں اور دونوں پلو اپنی چادر کے اپنے بائیں کندھے پر ڈال دیں، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کے آنکھوں کے سامنے اور آپ کے بیک پر وہ جو سبز لائٹ تھی وہ ہو جائے۔ اس طرح آپ بالکل حجر اسود کے سامنے ہوں گے۔ جب آپ حجر اسود پر آ جائیں گے آپ نے یہاں 3 کام کرنے ہیں۔ پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد،
جو شرکا ہمارے اس کورس میں شریک ہیں، میں جب دعائیں پڑھتا رہوں تو کوشش کیجئے کہ آپ بھی ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے آواز میں دعائیں پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد علیہ الصلاة والسلام۔ سب سے پہلا کام یہ کریے، دعا پڑھیں۔ نمبر یعنی یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے اور آپ نے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پڑھنی ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پڑھنی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں یہ طرز کس طرح اختیار کرنا ہے۔ یوں بیت اللہ کی طرف آپ کے یوں ہاتھ کانوں تک یوں ہاتھ اٹھائیں۔ اس کے بعد دوسرا آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کریں، پھر ہاتھ گرا دیں اور استلام کریں۔ بلکہ اس کو میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو آپ نے دعا پڑھنی ہے، دعا کے لیے آپ نے یہ طرز اختیار کرنا ہے، اپنے ہاتھ یوں اٹھانے ہیں کانوں تک، یہ یوں اٹھانے ہیں، یوں اٹھا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد دوسرا کام یہ کریں کہ آپ حجر اسود کا استلام کریں۔ استلام کا معنی یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں سے حجر اسود کی طرف اس طرح اشارہ کریں کہ گویا آپ نے حجر اسود پر ہاتھ رکھ لیا ہے۔ پھر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ میں یہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، دیکھیے آپ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر، دونوں ہاتھ آپ نے یوں لے جانے، یوں، حجر اسود دور ہے، آپ نے دونوں کے دونوں ہاتھ یوں لے گئے اور آپ نے وہاں پر یہ محسوس کرنا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھ دیے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ یہ آپ کا دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اس کے بعد اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے دائیں جانب گھوم جائیں کہ بایاں کندھا حجر اسود کی طرف ہو جائے۔ اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ گویا اس کا طریقہ یوں ہے، مثلا آپ یوں کھڑے ہوئے تھے، آپ نے دعا کی، دعا کے بعد آپ نے استلام کیا کہ حجر اسود پر آپ نے اپنے ہاتھ رکھ دیے یا کم از کم اشارہ کیا، اس کے بعد ہاتھوں کو چوما، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب آپ یوں رخ کریں، آپ کا بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف ہو، اب آپ چلتے ہوئے طواف شروع کر دیں۔ طواف کرنے کے لیے ابتدائی یہ 3 باتیں تھی۔ اب آپ نے طواف کرتے چلے جانا ہے، طواف کرتے چلے جاؤ۔ اس کا طرز بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے واضح رہے کہ بیت اللہ کو دیکھنا منع ہے، بیت اللہ کو دیکھے بغیر بس آپ نے طواف کرتے رہنا ہے، طواف کرتے رہنا ہے۔ جب آپ ایک چکر مکمل کریں تو گویا بیت اللہ کے چکروں میں ایک چکر تب شروع ہوگا جب حجر اسود سے سٹارٹ لیں گے، اور جب ایک چکر لگا کر دوبارہ حجر اسود پر آئیں گے تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ جب چکر مکمل ہو جائے تو وہاں حجر اسود پر تھوڑا سا ٹھہریں، استلام کریں۔ استلام کا معنی ہاتھ بیت اللہ کی طرف بڑھائیں اور ان ہاتھوں کو چوم لیں، پھر اپنی جگہ پر چلیں، تھوڑا سا رکیں، ہاتھوں کو چوما، ہاتھوں کو وہاں لگایا یا ہاتھوں کا اشارہ کیا، ہاتھوں کو چوما، پھر چلیں۔ اس طرح پوری ترتیب کے ساتھ آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ یہ بیت اللہ کے 7 چکر لگانے کا طریقہ ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھے۔ دوسری بات، آپ نے بیت اللہ کے چکر لگانے تو پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ رمل سے مراد صرف اور صرف مردوں کا رمل ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ پہلوانہ چال آپ نے چلنا ہے۔ گویا اب آپ نے جب شروع کرنا ہے، اپنا طواف کرنا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں ابھی وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے احرام کی چادر ہے۔ آپ نے احرام کی چادر یہاں پر رکھی، دوسری چادر آپ نے یہاں، دوسرا حصہ استباع بھی کیا، آپ نے استباع کیا۔ اب آپ نے پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ اب آپ نے یوں چلنا،
पहलवाना चाल आपने पहले 3 चक्रों में चलनी है, बहुत ज्यादा दौड़ना भी नहीं कि दूसरे उम्रा करने वाले हजरात को परेशान करें, और बहुत सुस्त रफ्तार में भी नहीं चलना। और ये जो रमल है, ये रमल मसनून है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम को हुक्म फरमाया था जब वो मदीना मुनव्वरा से मक्का तशरीफ लाए थे। उस वक्त बाद सहाबे किराम बीमार भी हो चुके थे बुखार की वजह से, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम रमल करो ताकि मक्का वाले कुरैश ये देखें कि मदीना के बुखार ने सहाबे किराम को कुछ नहीं किया और इनकी हिम्मत को पस्त नहीं किया। इसलिए इस तरह पहलवाना चाल में इंसान को चलते रहना चाहिए। अलबत्ता ये बात वाज़े रहे कि जो रमल है ये खवातीन के लिए मसनून नहीं है, ये मसनून सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए, खवातीन के लिए मसनून ये नहीं है। अब आप उछलने से कूदने से तो एहतराज करें, अलबत्ता तेज तेज कदमों के साथ जिस तरह पहलवान चलते हैं इस तरह चलें। तवाफ के दौरान जो भी दुआएं पढ़ें आप पढ़ सकते हैं, अलबत्ता ये कलमात पढ़ें तो ये ज्यादा मुनासिब है। सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जुबानी पढ़ें तब भी दुरुस्त है। और बाज लोग अपने हाथों में छोटी छोटी डायरियां, छोटी छोटे पॉकेट साइज बुक्स लेकर फिरते हैं, उन पर भी दुआएं लिखी हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। कार्ड्स की सूरत में मिलती है, वो भी पढ़ सकते हैं। बस इस दौरान अल्लाह से मांगते रहें, रोते रहें, अल्लाह ताला के दरबार में हाजिरी का इंसान तसव्वुर करते हुए तवाफ करता रहे। और एक दो बातें मजीद भी समझ लेनी चाहिए। ये जो रुकन यमानी था, ये हजरे अस्वद वाले कोने से जो पहले कोना आता है, यह है रुकन यमानी। रुकन यमानी पर जब आप पहुंचे तो वहां इस्तिलाम करें। इस्तिलाम का माना यह है कि इंसान दोनों हाथ या सिर्फ एक हाथ वहां पर लगाए, बोसा उसको ना दे। वहां आकर आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा। रुकन यमानी पर जब पहुंचे और हजर अस्वद इस दरमियान जो दीवार है वहां पर आप जब पहुंचे तो आप ये दुआ पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ये दुआ पढ़ें। वाज़े रहे, तवाफ करते हुए हजर अस्वद से पहले वाला खाना काबा का जनूब मगरबी कोना ये रुकन यमानी कहलाता है। ये रुकन यमानी कहलाता है। बाज मरतबा इस पर खुशबू लगी होती है, इसलिए अगर खुशबू लगी हो या हजूम बहुत ज्यादा हो तो हाथ लगाए बगैर ही गुजर जाएं। खुशबू न लगी हो तो फिर आप वहां पर हाथ लगाएं। आपने इस तरह 7 चक्कर अपने मुकम्मल करने हैं। एक बात यहां पर बतौरे सराहत के वाज़े समझे कि देखिए, आपने उमरा का जो तलबिया है, आप अपने घर से रवाना हुए या जहां से आपने इहराम बांधा है वहां से आपने तलबिया शुरू करना है। तो तलबिया शुरू करते हुए आपने हजर अस्वद का जब इस्तिलाम किया जाकर उस वक्त आपका तलबिया खत्म हो जाना चाहिए, आपका तलबिया वहां खत्म हो जाना चाहिए। आपका तलबिया वहां पर खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो इस्तिबा है, इस्तिबा यानी अपने कंधे को यूं नंगा करना, इस्तिबा तो 7 चक्कर में होगा, 7 चक्करों में इस्तिबा करें। बस इस्तिबा सिर्फ और सिर्फ तवाफ के दौरान करना है। जब तवाफ मुकम्मल हो जाए तो आपने अपना जो इहराम है, इहराम की चादर है, उसको आपने फिर यूं ठीक कर लेना है, यानी फिर दोनों कंधे आपने ढांक लेने हैं। ये बात वाज़े रहनी चाहिए कि इस्तिबा करना, कंधे को नंगा करना सिर्फ तवाफ में मसनून है, तवाफ के अलावा मसनून नहीं है। जब आपने तवाफ कर लिया, तवाफ के बाद आप मुल्तजम पर आए, हजर अस्वद और बैतुल्लाह के दरमियान की जो जगह है आप वहां पर आ जाएं और उस दीवार के साथ चिमट कर आप खूब रोएं, दुआएं करें। अगर वहां पर सब हुजूम हो, अफराद ज्यादा हो, तो कुछ दूर खड़े होकर वहां पर आप अल्लाह ताला से दुआ करें। ये आपका तवाफ मुकम्मल हो गया।
آپ نے ابھی پہلے عمرہ کرنا ہے، تو عمرہ میں پہلا کام آپ کا طواف بحمدللہ مکمل ہوگی۔ اب دوسرا کام یہ کریں، بیت اللہ میں حتیم کے بالکل اس طرف رائٹ سائڈ کی طرف آپ دیکھیں گے وہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کے قرب و جوار میں کہیں بھی آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہیں جگہ موجود ہے تو بہت اچھا، اگر وہاں جگہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ مسجد حرام میں کسی جگہ پڑھ لیں، یہ واجب الطواف ہے، آپ کو پڑھنی ہے۔ مسنون یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں، یہ افضل ہے۔ اس کے بعد خوب دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے طواف بھی کر لیا، طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت بھی پڑھ لیے، اور 2 رکعت کے بعد پھر آپ آ جائیں وہاں پر زمزم پیے۔ زمزم بیماریوں سے شفا ہے، زمزم یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اس امت مسلمہ پر۔ وہاں پر آج کل تو جگہوں میں بھی موجود ہوگا، کولر موجود ہے وہاں پر بھی ہوگا، اور وہاں پر نل لگے ہوئے ہیں وہاں پر بھی ہوگا۔ آپ وہاں پر کلک کریں، پانی اٹھ کر آپ کے پاس آئے گا۔ وہاں پر ڈسپوزیبل گلاس رکھے ہیں، آپ وہاں سے گلاس اٹھائیں، پانی پئیں، اور وہیں پر ٹوکری میں ڈسپوزیبل گلاس یوز کرنے کے بعد آپ وہاں پر رکھ دیں۔ اس طرح آپ کریں، آپ وہاں پر پانی پئیں، پانی خود بھی پئیں، پانی کے کچھ حصہ اپنے منہ پر ڈالیں، اپنے سینہ پر ڈالیں، اپنے کپڑوں پر ڈالیں، اور زمزم پی کر انسان یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں آپ سے رزق کا سوال مانگتا ہوں جو وسیع ہو، میں ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو علم نافع ہو، اور میں ہر بیماری سے بچنے کا اور شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اس کو انسان کر لے۔ اب آپ نے مکمل کر لیا طواف بھی، 2 رکعت بھی، اور اس کے بعد آپ نے پانی پی کر دعا کر لی۔ اب آپ آ جائیں، آپ نے سعی کرنی ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان اب آپ نے چلنا ہے۔ بیت اللہ کی طرف سے راستہ لگا ہوا، وہاں پر ایرو کا نشان بھی موجود ہے، وہاں سے آپ سیدھا آئیں گے صفا پہاڑی کی طرف۔ صفا پہاڑی پر آ جائیں، اور یہاں سے پھر آپ کھڑے ہوں بیت اللہ کی طرف آپ رخ کریں، اور آپ سعی کی نیت کریں۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہتے ہیں، سین عین یا سعی کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ نیت کریں کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے سعی کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان بنائیں اور اسے قبول فرمائیں۔ دعا کی طرح آپ نے ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ یوں کہیں، پھر درود شریف پڑھیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، پھر وہاں سے آپ نے مروہ کی طرف چلنا ہے۔ گویا صفا پر آئے، آپ نے صفا سے مروہ کی طرف، یہ آپ کا پہلا چکر ہوگا۔ مروہ پر پہنچ پر واپس آئیں، یہ دوسرا ہو جائے گا۔ یہاں سے پھر وہاں جائیں، تیسرا ہو جائے گا۔ یعنی یوں کر کے ایک چکر شمار نہیں کرنا، جائیں ایک چکر، واپس آئیں دوسرا چکر، جائیں تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ گویا صفا سے اگر آپ چکر شروع کریں گے تو آپ کا اینڈ ہوگا مروہ پر۔ ایک بات یہاں بھی یاد رکھیں کہ صفا اور مروہ کافی فاصلہ ہے، درمیان کا کچھ حصہ ایسا ہے جہاں مردوں کے لیے تیز رفتار میں، تیز سے مراد میانہ، زیادہ تیز بھی نہ ہو، درمیانی رفتار میں، وہاں سے آپ نے ہلکا ہلکا دوڑنا ہے۔ وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آج کل وہاں یہ انہوں نے نظام کیا ہے کہ جہاں سے دوڑنا ہے اور جہاں تک دوڑنا ہے، پھر آپ نے آہستہ رفتار سے چلنا ہے۔ وہاں انہوں نے دائیں بائیں لائٹس لگا دی ہے، یعنی ہم نے یہاں سے دوڑنا ہے تو یہاں سے لائٹس شروع ہوں گی، دائیں بھی بائیں بھی، چھت پر بھی لائٹس ہی لائٹس ہیں سبز کلر کی۔ جب وہ لائٹس ختم ہوتی ہیں پھر عام لائٹس شروع ہو جاتی ہیں، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایریے میں میں نے دوڑنا ہے۔ تو یہ دوڑنا ہے، یہ بھی مردوں کے لیے مسنون ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت انسان یہ دعا پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، یوں کر کے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ جب آپ صفا اور مروہ کے 7 چکر مکمل کر لیں گے تو پھر آپ بیت اللہ میں آ جائیں، مسجد حرام میں آ جائیں، اور یہاں 2 رکعت پڑھیں۔
ایک بات واضح رکھیں، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ سعی کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، یہ نفل مستحب ہیں، پڑھ لیں تو بہت اچھا، نہ پڑھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے 3 کام کر لیے، اب آتے ہیں چوتھے اور آخری کام کی طرف۔ یہ کام کریں گے آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ مرد حضرات کے لیے افضل یہ ہے کہ سر کے بال منڈوا دیں، گنج کروا دیں، حلق کروا دیں، یا یہ ہے کہ اپنے سر کے تمام بال 1 پورے کے برابر یعنی 1 انچ کے برابر یہ کاٹ دیں۔ اور خواتین کے لیے ہے کہ سارے سر کے بالوں کو ایک جگہ جمع کریں اور اس کو 1 پورا خواتین کاٹ دیں۔ بس اس طرح جب کاٹ دیں گے آپ کا عمرہ بحمد اللہ تعالی مکمل ہو چکا ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے 2 کٹ لگائے، یہاں سے 1 کٹ لگایا اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا احرام کھل گیا۔ احرام اس سے نہیں کھلتا۔ تو احرام کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سر کے بالوں کو کم از کم چوتھائی بالوں کو 1 پورے کی مقدار کاٹیں۔ بہتر تو یہ کہ سارے سر کے بالوں کو 1 پورے کی مقدار کاٹیں، اور اس سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ سر منڈوا دیں۔ میں یہاں ایک حدیث مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو افراد حلق کرواتے ہیں، اپنا سر منڈواتے ہیں، مرد حضرات، ان کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اور جو اپنے بالوں کو کٹوائے اس کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی۔ تو انسان دیکھ لے حضور علیہ السلام کی 3 مرتبہ دعا کو لیں تو پھر انسان کو چاہیے افضل بات پر عمل کرے۔ باقی خواتین کے لیے سر منڈوانا حرام ہے، ان کے لیے 1 پورے کی مقدار کے برابر اپنے بالوں کو کاٹنا یہ لازم ہے۔ اس طرح کرنے سے خواتین بھی عمرہ کے احرام سے نکل جائیں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کو بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمرہ کی توفیق دی، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب جو احرام کی چادریں تھیں اب آپ ان کو اتار دیجئے۔ احرام کی جو پابندیاں تھیں جو ہم نے پہلے دن آپ سے پیش کی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہیں۔ اب آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اب آپ جو ہے وہ اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں، داڑھی کو سیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اب آپ سلا ہوا کپڑا پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں، اب آپ سر ڈھانپنا چاہیں ڈھانپ سکتے ہیں، اب آپ بند جوتا پہننا چاہیں، جرابے پہننا چاہیں، موزے پہننا چاہیں، جو چیز پہننا چاہیں، احرام کی پابندی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم الشان عمل کی توفیق بخشی ہے۔ ایک بات یہاں سمجھے کہ یہ جو ہم طریقہ پیش کر رہے ہیں یہ ہے حج تمتع کا طریقہ، یعنی آپ نے پہلے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد اب آپ نے عبادات کرتے رہیں، نفلیں پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، مسجد حرام میں آئے طواف کرتے رہیں، عمرے کرتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں، حج کے دن آنے تک آپ اپنی انفرادی عبادات کرتے رہیں۔ جب حج آئے گا تو حج کے دنوں میں آپ نے پھر احرام باندھنا ہے اور احرام باندھ کر آپ نے حج سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ حکم ہم نے عرض کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو حج تمتع کرنا چاہتے ہیں، جو کہ آسان ہے۔ اچھا، حج قران اور حج افراد اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے۔ بس یہ 2 باتیں ہم عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہیں گے۔ آپ کے سامنے ہم ان افراد کا تذکرہ کرنا چاہیں گے کہ جو حج قران کرنا چاہیں۔ دیکھیے، جو شخص حج قران کرنا چاہتا ہے، حج قران کرنے والے بندے کے ذمہ، قران کا معنی کہ 2 طواف اور 2 سعی، 1 طواف اور 1 سعی کرے گا عمرہ کے لیے، 1 طواف اور 1 سعی کرے گا حج کے لیے۔ طریقہ کار کیا؟ مثلا انہوں نے کسی بندے نے میقات سے احرام باندھا تھا کہ میں حج قران کروں گا۔ جب آپ بیت اللہ میں آ جائیں، بیت اللہ میں یہ شخص پہلے عمرہ کرے گا۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے طواف کے 7 چکر لگائے گا، پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا، پہلوانہ چال چلے گا، پھر پورے طواف میں اجتباء کرے گا، دایاں کندھا ننگا رکھے گا، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا۔ بس یہاں تک کام کرے گا۔ یہ شخص
बाल भी नहीं कटवाएगा, ये शख्स बाल मुड़वाएगा भी नहीं और इहराम खोलेगा भी नहीं। इसका उम्रा मुकम्मल हो चुका है कारिन का। अच्छा, जब ये उम्रा अपना कर चुका, इसके बाद अब फिर बैतुल्लाह में जाएगा और तवाफ कुदूम करेगा। आपको याद होगा हमने अर्ज किया था कि तवाफ कुदूम बैतुल्लाह की आमद पर जो किया जाता है, ये तवाफ कुदूम वो शख्स करेगा जो हज की किस्म हज किरान करे या हज की किस्म हज इफराद करे। चुनाचे शख्स जाएगा और तवाफ कुदूम करेगा। तवाफ कुदूम का तरीका कि 7 चक्कर लगाएगा, और 7 चक्कर लगाने के बाद एक बात ज़हन में रखें, इसने हज की साई भी करनी है और हज का तवाफ भी करना है। ये जो कारिन है, अगर ये जो तवाफ कुदूम अभी करेगा, अगर ये इस तवाफ के बाद हज की साई करना चाहता है तो तवाफ के 7 चक्रों में रमल भी करेगा, इस्तिबा भी करेगा। रमल का माना पहलवाना चाल चलेगा, इस्तिबा का माना दायां कंधा नंगा करके तवाफ करेगा। ये तवाफ कर लेगा, तवाफ कुदूम, उसके बाद साई करेगा, ये साई उसकी हज की होगी। ये इस कारिन का तवाफ है। जब इसने तवाफ अपना कर लिया तवाफ कुदूम, उसके बाद हज के अय्याम आने तक ये शख्स इहराम की पाबंदी करेगा, नफली इबादत तवाफ वगैरह करता रहेगा। अब जब 8 जुल्हज्जा आएगा, 8 जुल्हज्जा को ये मिना जाएगा। ये हम इंशाअल्लाह आपको मजीद भी बताएंगे जब हम हज का तरीका पेश करेंगे। 8 जुल्हज्जा को मिना जाएगा, हज के अरकान पूरे करेगा, अलबत्ता साई नहीं करेगा क्योंकि वो तवाफ कुदूम के साथ कर चुका है, और अफजल भी यही है कि वो पहले कर ले। लेकिन अगर उसने वहां साई नहीं की है तो तवाफ कुदूम के बाद नहीं की तो अब तवाफ ज़ियारत के बाद कर ले, ये इस कारिन का हज हो जाएगा। और जहां तक हज इफराद करने वाले फर्द का ताल्लुक है, उसका तरीकाकार यह है कि यह शख्स एक साई और एक तवाफ करेगा, क्योंकि इफराद है। इफराद का माना भी यही है कि एक। अच्छा, तरीकाकार इसका यह है कि यह शख्स हज इफराद करने वाला बैतुल्लाह जाएगा, पहले तवाफ कुदूम करेगा, तवाफ कुदूम में 7 चक्कर लगाएगा। ये बात वाज़े रहे कि ये जो मुफरिद है, हज की साई तवाफ ज़ियारत के बाद इसके लिए करना अफजल है, अलबत्ता तवाफ कुदूम के बाद जायज है। इसलिए अगर मुफरिद ने तवाफ कुदूम के बाद हज की साई करनी है तो तवाफ के इन 7 चक्रों में रमल भी करे कि पहलवाना चाल चले, इस्तिबा भी करे कि अपना दायां कंधा नंगा करे, और तवाफ के बाद हज की साई कर ले। और अगर इस तवाफ के बाद इसने हज की साई नहीं करनी तो तवाफ कुदूम बगैर रमल और बगैर इस्तिबा के आम सादा सा कर ले। तवाफ कुदूम के बाद ये जब हज के अय्याम आने तक इहराम की पाबंदी में रहेगा, नफली इबादत तवाफ करता रहेगा। जब 8 जुल्हज्जा आएगा तो 8 जुल्हज्जा को मिना जाए और हज के अरकान पूरे करे। अगर तवाफ कुदूम के साथ ये अपनी साई हज की कर चुका था तो अब नहीं करेगा तवाफ ज़ियारत में, और अगर पहले साई नहीं की तो तवाफ ज़ियारत के बाद साई कर ले, और अफजल भी यही है कि तवाफ ज़ियारत के बाद साई कर ले। ये तरीकाकार था उस शख्स का जो हज करता है हज क़िरान या हज करता है हज इफराद। वरना जो हज तमत्तो करता है उसका हमने अर्ज कर दिया पहले उमरा करके बैठ जाए। अब जब हज स्टार्ट होगा तो तीनों का हुक्म एक जैसा है, सिर्फ साई का मसला है जो यहां पर हमने पेश कर दी, आगे भी पेश करेंगे। अब इंशाअल्लाह अज़ीज कल हज का तरीका बताया जाएगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह कल ही हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम चीजें जो ज़ियारात हैं वहां पर, और तमाम चीजें जो मुख्तलिफ शुहदा की कुबूर हैं, और इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है वो मसाजिद हैं, दीगर जगह हैं, कुछ कुएं हैं, उनके मुतालिक भी हम आपकी खिदमत में वजाहत पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज मसाइल हज ठीक ठीक समझने की तौफीक बख्शे, और जो हजरात इस साल हज पर जाना चाहते हैं अल्लाह ताला इस हज को उनके लिए मगफरत का जरिया बनाए, उनके गुनाहों की बख्शिश का जरिया फरमाए, उनके रिज़्क रोजी में माल जान में बरकत के उसको असबाब बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।